مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے کہ سنت کے بعد جو دعا ہے یہ بدعت ہے. آج جتنی بھی دنیا کے اندر یہ تھوڑی بہت جو چھیل پیل دین کے حوالے سے نظر آ رہی ہے، داڑیاں ہیں، پردے ہیں، مدارس ہیں، دین آباد ہے، اس میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے. مرزا غلام احمد قادیانی ناکام ہوا لیکن یہ جو تبلیغی جماعت والے تھے یہ کامیاب ہو گئے. تمہارے اندر تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جہاں حالات کے مطابق آپ کو موقع ملتا ہے وہاں دین کی خدمت کرو. بنور ٹاؤن کے اندر جو تبلیغی جماعت کی تھوڑی بہت محنت تھی اس کی بنیاد میں نے رکھی ہے. بنور ٹاؤن کے شیخ الحدیث مفتی ولی حسن صاحب یہ طلبہ کے سامنے کہتے تھے کہ حاجی عثمان صاحب کے جو مرید ہیں وہ ہماری جتنی عزت کرتے ہیں، بولتے کہ جو ہمارے شاگرد ہیں وہ بھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ جماعت ابھی فتنہ بن چکی ہے. لیکن اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھی، اور اس لیے بڑی نہیں تھی کہ لوگ اس کو مانتے ہیں. جیسے مولانا الیاس ہے، ایک درد والا آدمی تھا، ایک کڑن والا آدمی تھا، باقی تو وہ نہ محدث تھا، نہ فقیہ تھا، نہ سیاستدان تھا، کچھ بھی نہیں تھا. وہ چند باتیں جو ہے نا لوگوں کو پڑھا کے جو ہے نا اس راستے کے اوپر لگا دیا. لیکن اچھے آدمی تھے، ایک بڑے آدمی تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی بات کو تبلیغی جماعت والے صحیح انداز میں لے، انہوں نے لوگوں کو مسائل سے نکال دیا کہ معمولی مسائل کے اوپر لڑ رہے ہو. مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے کہ سنت کے بعد جو دعا ہے یہ بدعت ہے. سنت کے بعد دعا، اتنی موٹی کتاب لکھی ہوئی ہے. ہمارے پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر، افغانستان میں کوئی بھی تقریباً بریلوی نہیں ہے، اور سب سنت کے بعد دعا کرتے ہیں. وہاں لوگ لڑ رہے ہیں اسی کے سنت کے بعد دعا بدعت ہے کہ دیوبندیوں کے دو گروپ بن گئے. اب یہ مولانا الیاس صاحب نے لوگوں کے اندر ایک نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، معاملات سیکھنے کا تھوڑا سا انہوں نے اس کے اندر روح پیدا کی. مولانا الیاس کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے اندر اللہ کے احکام اور نبی علیہ السلام کی سنت کے لیے روح جگاؤ. باقی ہمارا کام نہیں ہے، باقی وہ خانقاہ میں سیکھے، باقی وہ فقہی مدارس میں سیکھے، جہاں بھی سیکھے. ہمارا کام کیا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک روح بیدار ہو. اور اس وقت لوگوں کے اندر مذہب کے حوالے سے جذبہ تو تھا، لیکن اس جذبے کا کوئی، جو عوام تھے، بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، وہ جو ہے نا سنت بھی نہیں ہوتے تھے، نماز پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، ان کو روزے کا بھی پتہ نہیں تھا. آج جتنی بھی دنیا کے اندر یہ تھوڑی بہت جو چھیل پیل دین کے حوالے سے نظر آ رہی ہے، داڑیاں ہیں، پردے ہیں، مدارس ہیں، دین آباد ہے، اس میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے مجتہد تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن وہ اللہ والے انسان تھے. اس نے لوگوں کو اپنے طور پر انہوں نے کوشش کی کہ جب خانقاہ والے اور مدرسے والے کہتے تھے کہ بھئی ہم تو کنویں ہیں، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے اور کنواں پیاسے کے پیچھے نہیں جاتا ہے، تو مولانا الیاس نے کہا کہ آپ جو ہے نا بارش کی طرح لوگوں پر برس جاؤ، نکلو، کوئی دلیل کرے، کوئی برا بلا بولے، جو بھی ہو، آپ جو ہے نا بس ایک اسلام مسلمان کی حیثیت سے اپنے لوگوں کے اندر جذبہ بیدار کرنا ہے. اب یہ جذبہ جب انسان میں بیدار ہوتا ہے تو پھر جہاں آپ کو کوئی پیر نظر آتا ہے تو آپ بولتے ہیں کہ یار اس کی بیعت کر لوں. جہاں آپ کو کوئی اچھی جگہ ملتی ہے کہ یار یہ جو ہے نا دین کی محنت ہو رہی ہے، جہاد ہے، کوئی بھی چیز ہو، اس میں آدمی کے اندر وہ جذبہ بیدار ہوتا ہے. لیکن آپ جب جماعت کو جو ہے نا ایک مخصوص جو ہے نا وہ بنا لو، یقین جو ہے نا مرزا غلام احمد قادیانی کو اسی لیے جو ہے نا کھڑا کیا گیا تھا کہ جہاد کو منسوخ کر دے. مرزا غلام احمد قادیانی ناکام ہوا لیکن یہ جو تبلیغی جماعت والے تھے یہ کامیاب ہو گئے. جو کٹر تبلیغی ہوگا وہ جو ہے نا وہ کہے گا کہ بس خالی جو ہے نا یہی محنت ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے جو مرشد تھے حاجی محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ جنگ ان سے لڑی. ان کو کہا کہ سیاست کے میدان کے اندر اگر کوئی کام کرتا ہے، ختم نبوت کے میدان میں اگر کوئی کام کرتا ہے، جہاد کے میدان میں کوئی کام کرتا ہے، خلافت کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے، سیاست کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تمہارے اندر تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جہاں حالات کے مطابق آپ کو موقع ملتا ہے وہاں دین کی خدمت کرو. وہ اصل تبلیغی تھے، وہ مولانا الیاس صاحب کے اصل جانشین تھے.
لیکن ان کے خلاف اتنا زہر انہوں نے جو ہے نا پھیلایا. کسی کو کہا کہ جادوگر ہے, کسی کو کہا کہ جماعت کا دشمن ہے. یقین جانو ابھی تو ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں, ہم اور بہت سارے ایسے باتوں کی طرف جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ میں نے 2 سال تک حاجی صاحب کے سلسلے کا ذکر چھوڑا, اور اس لیے چھوڑا کہ میں نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتہ چل گیا کہ تبلیغی جماعت کے آپ خلاف ہے تو میں کلم کلا کہہ دوں گا کہ آپ برا کر رہے ہیں. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں خود جو ہے نا رک گیا. میں نے کہا کہ جماعت کے اندر نکلنا نہیں ہے, جانا نہیں ہے. حالانکہ بنور ٹاؤن کے اندر جو تبلیغی جماعت کی تھوڑی بہت محنت تھی اس کی بنیاد میں نے رکھی ہے, اور حاجی صاحب کے کہنے پہ رکھی تھی. پھر ایک ٹائم ایسا ہے کہ انہوں نے پابندی یہ کہا کہ بھئی انتشار ہو رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں, جو تبلیغی جماعت کے کارکن ہیں اور میرے مرید ہیں وہ وہاں جا کے کام کرتے ہیں, میں بالکل خوشی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں کہ وہی کام کریں. اور جو یہاں کام کرنا چاہتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک جماعت بناؤں گا اور یہاں ان پر محنت کروں گا, پھر اس کو ریونٹ بھیج دوں گا. ان کو کہوں گا کہ یہ جماعت, یہ جو بنے ہوئے لوگ ہیں یہ اس کو کہتے ہیں, اس پر ہم نے محنت کی ہے, لوگوں کو ایسا بناؤ. یقین جانو کہ بنور ٹاؤن کے شیخ الحدیث مفتی ولی حسن صاحب یہ طلبہ کے سامنے کہتے تھے کہ حاجی عثمان صاحب کے جو مرید ہیں وہ ہماری جتنی عزت کرتے ہیں, بولتے کہ جو ہمارے شاگرد ہیں وہ بھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اتنی عزت کا جتنے جو حاجی عثمان صاحب کے مرید کرتے ہیں. لیکن پھر اس کے اوپر پروپیگنڈے نے اور زور پکڑا. حالانکہ حاجی عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مسجد نور کے اندر اس کے بعد بھی انہوں نے جاری رکھا ہوا تھا, وہ باقاعدہ وہاں واعظ کر کے لوگوں کو تبلیغی جماعت میں بھیجتے تھے. پھر کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب واقعہ ہوا وہ الائنس موٹر والوں کا جو معاملہ ہوا, اس کے بھی کافی عرصے بعد ایک دفعہ جو ہے نا میں نے ان کے سامنے کہا کہ یہ جماعت ابھی فتنہ بن چکی ہے. تو حضرت بہت سخت ناراض ہو گئے. مجھے کہا کہ آپ اتنے ذمہ دار آدمی ہو کہ یہ کہہ رہے ہو. پھر میں نے کچھ دلائل دی ہے, دلائل کے معاملے میں وہ خاموش ہو گئے پھر کہ جیسے میری جو بات تھی وہ ان کو وزنی لگی.